بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سورۃ اللحب۔ سورۃ اللحب کا انٹروڈکشن، ترجمہ و تفسیر۔ سورۃ اللحب کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے، اس کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ ٹوٹ کے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ سورۃ اللحب کا انٹروڈکشن۔ اس شخص کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہیں شعلہ۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا، مشہور تھا۔ دوسری یہ کہ اس کا نام عبدالعزیٰ بندہ عزیٰ ایک مشرکانہ نام تھا جو کہ قرآن پاک نے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے اس کی کنیت سے ہی زیادہ مناسبت کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے ہیں اور وتب کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جیسے کہ اکثر عورتیں دیتی ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ اس کو دیا گیا، بلکہ یہ ایک پیشن گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی ہو، اور فی الواقع آخرکار وہی کچھ ہوا جو صورت میں چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو، اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ذکر دینے کے لیے واقع اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ لیکن اس صورت کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو پیسے دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ فتح مکہ پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور متب حضرت عباس کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے ان کی بیٹی بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب۔ ما اغنی نہ کمائے عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، و ما کسب اور جو اس نے کمایا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ابو لہب سخت بخیل اور زر پرست آدمی تھا۔ بخیل سے مراد کہ کنجوس تھا، اور زر پرست کہ ہر وقت دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتا تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے ہیں، اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ اس بات کے کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الذخائر والحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیہ کا اور ایک اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس کی زر پرستی کا اندازہ اس عمر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے مگر اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس 4000 درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرضہ وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور اسے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ما کسب کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لی ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیا وہ اس کا کسب تھے، اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اولاد بھی کسب ہوتی ہے۔ سا یسلا نارن ذات لہب۔ سا یسلا
عنقریب داخل ہوگا نارن آگ ذاتہ لہبی شعلے مارتی، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ لادنے والی، حطب لکڑی، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لوگ لگائی بجھائی کرنے والی تھی۔ اس عورت کا نام، ابو لہب کی عورت کا نام اروا تھا اور جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، یعنی کہ سورہ لہب، اور جمیل نے اس کو سنا تو وہ بپھری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی، استغفراللہ برائی میں۔ حرم میں پہنچے تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلے گئے۔ ابن ابی حاتم، سیرت ابن ہشام، بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ ہجو تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اصل الفاظ ہے حمالۃ الحطب، جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی۔ مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابن زید، ضحاک اور بئی بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے بھی اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا کہ کیونکہ عرب کا محاورہ یہی ہے کہ جو چغلیاں اور فساد کرواتا ہو اس کو لکڑیاں ڈھونے والے کا کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب ہے گناہوں کو ڈھونے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی میں جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من سے مسد کھجور، اسی مسد کے نام سے اس کا دوسرا سورت کا نام مسد کہا گیا، اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ سعید بن المسیب، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزیٰ کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفراللہ قتل کرنے والوں کو دوں گی، اور وہی ہاتھ جس پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی۔ یہ اس طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ انہیں عذاب کی خوشخبری دے دو، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے بھی ہم مسد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سورۃ اللہب، سورہ مسد کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کسی چیز کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور یہ سن کر آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔